الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ آئیے، حضور کے زمانہ میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ مسیلمہ نے میرے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف خط لکھا، کہنے لگا آ میرے ساتھ معاہدہ کر لے، جب آپ ظاہری حیات مبارکہ میں آپ نبی، جب آپ کا وصال ہوا اس کے بعد میں نبی، یا ایسے میرے ساتھ معاہدہ کر لیجئے کہ آدھے عرب کے آپ نبی اور آدھے عرب کا میں نبی۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس خط کے جواب میں لکھا، میں تو اللہ کا نبی ہوں، تو کذاب ہے۔ اب یہ خط مسیلمہ کے دربار میں لے کر جانا ہے۔ اب کون لے کر جائے گا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ خط مسیلمہ کے دربار میں کون پہنچائے گا؟ ایک صحابی ہے جو مدینے کی گلیوں میں کھجور بیچا کرتے تھے۔ ایسے کھڑے ہوئے ہاتھ کھڑا کیا، کہنے لگے حضور یہ ڈیوٹی میری لگا دیجئے اور کسی کی نہ لگائیے، یہ خط مسیلمہ کے دربار میں لے کر جاؤں گا۔ میرے آقا علیہ السلام جب اس صحابی نے ایسے بولا، ایک صحابی کہتے ہیں وہ اس وقت کھجور کھا رہے تھے، کھجور کے ٹکڑے صحابہ کے چہروں پر گرے۔ ایک صحابی کہنے لگے اے حبیب، تو پہلے کھجور تو کھا لیتا پھر بات کر لیتا۔ کہنے لگا، حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے ایسے نہ ہوتا، میں کھجور کھاتا رہتا اور یہ ڈیوٹی حضور کسی اور کی لگا دیتے۔ حضور علیہ السلام نے اپنا نیزہ اور اپنا گھوڑا حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کیا، کہا اے حبیب ذرا جرات کے ساتھ جانا۔ صحابہ کہتے ہیں جس وقت حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ روانہ ہوئے، اس وقت ایسے لگتا تھا جیسے کوئی جرنیل جا رہا ہے۔ مسلمہ کہنے لگا کون ہے؟ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے ہمارے چہروں سے دیکھ کر آپ کو معلوم نہیں ہوتا ہم حضور کے غلام ہیں۔ مسلمہ نے کہا کیوں آئے ہو؟ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے تیرے خط کا جواب لے کر آیا ہوں۔ اس دور میں یہ رواج تھا کہ بادشاہوں کے ہاں ایک بندہ مقرر تھا، ایک آدمی مقرر تھا جو وہ خط کو پڑھتا تھا۔ مسیلمہ نے ایسے پکڑا، اسے دیا کہ پڑھو۔ جب یہ سنا کہ حضور کا جواب لکھا تھا کہ تو کذاب ہے، آنکھ بگولا ہوا، آنکھیں سرخ ہو گئی، تلوار اٹھائی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اے حبیب تیرے محبوب نے تو مجھے کذاب کہا ہے، اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے جس کو میرا حبیب کذاب کہتا ہے وہ در حقیقت کذاب ہی ہوتا ہے۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ایسے مسلمہ نے تلوار ایسے اٹھائی اور کہنے لگا پیچھے دیکھو، میری فوج دیکھو۔
حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے لگے میں 11-12 بچوں کا باپ ہوں، جس وقت میرے حبیب کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ میری ڈیوٹی لگائی تھی، اس وقت میں اپنے بچوں کو نہیں دیکھا تھا، تیری فوج کو کیوں دیکھوں؟ حضرت مسلمہ کذاب نے ایسے تلوار اٹھائی، حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بازو قلم کر دیا اور کہنے لگا اب بتا تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہنے لگے جو میرے حبیب کا خیال ہے وہی میرا خیال ہے۔ مسلمہ کذاب نے ایسے تلوار اٹھائی، دوسرا بازو بھی قلم کر دیا اور کہنے لگا اب بتا اے حبیب اب تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت حبیب بن زید، اتنا ایمان دیکھو حضور کے صحابہ کا، اتنا ایمان۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے جو میرے حبیب نے کہہ دیا وہ سچ کہہ دیا، جو میرے حبیب کا خیال ہے وہی میرا خیال ہے۔ مسلمہ نے ایسے تلوار اٹھائی، حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو شہید کر دیا۔ ادھر مدینہ میں میرے حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ختم نبوت پر پہرا دینے والوں کی ڈگری بیان فرمائی، مقام بیان فرمایا، اجر بیان فرمایا۔ مدینہ شریف میں حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے حبیب کو شہید کر دیا گیا ہے، وحدہ لا شریک نے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔